آج کے اس جمعہ میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو، ذات گرامی کو اللہ نے جو مبعوث فرمایا، بھیجا ہے، اس کے پیچھے قرآن میں خاص طور سے 4 مقاصد بیان کیے گئے کہ کیوں بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار مقامات میں مختلف جگہوں پر کہ آپ کو کیا کیا بنا کر بھیجا گیا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے نبی کو دونوں جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اور خود آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر، تعلیم دینے والا، سکھانے والا بنا کر اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور بھی مختلف چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، لیکن ان تمام چیزوں میں ایک نمایاں چیز، ایک بڑی اہم چیز کہ جس کے لیے اللہ نے ہم سب کے آقا و مولا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، تو اس لیے بھی مبعوث فرمایا کہ ہم سب اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے عین مطابق بنائیں۔ کہ اگر ہماری زندگی آپ کی زندگی سے میل کھاتی ہے اور ہماری زندگی کے شب و روز، دن و رات کا گزارنا اس طریقے پر ہوتا ہے جس طریقے پر آپ علیہ السلام زندگی گزار کر تشریف لے گئے ہیں، تو پھر ہماری یہ مختصر دنیا ہے، اس میں بھی ہم کامیاب ہیں، اور جو آگے آنے والی لامحدود زندگی ہے اللہ رب العزت اس میں بھی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ اگر اس کے برخلاف ہوتا ہے، کیا مطلب اس کے برخلاف کا؟ کہ ہماری زندگی ان طریقوں پر گزرتی ہے، ان راستوں پر گزرتی ہے، ان لوگوں کو ماڈل بنا کر گزرتی ہے، نمونہ بنا کر گزرتی ہے، جن کے طریقے اور جن کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ حضور کے طریقوں سے میل نہیں کھاتا، تو پھر تو ہم اس دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی ہم ہلاک و برباد ہونے والے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اسی لیے مبعوث فرمایا اور ایک کامل زندگی دے کر اللہ نے بھیجا۔ کیسی زندگی؟ کہ اللہ نے صاف اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق کے یقینی طور پر یہ بات ہے کہ تم سب کے لیے اللہ کے لاڈلے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہیں آپ، بہترین سانچہ ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ جس طرح سانچے ہوتے ہیں، نمونے ہوتے ہیں، ایگزامپل ہوتے ہیں دنیا کے اندر، کمپنیاں اپنے پہلے پروڈکٹس کو بنانے سے پہلے ان کے سیمپلز بناتے ہیں۔ ارے بناتے نہیں بناتے؟ بناتے ہیں۔ بنانے کے بعد اس پر دستخطیں ہوتی ہیں، سگنیچرز ہوتے ہیں، اور جو فیکٹریاں ہیں ان سے اس پر معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو سیمپل تیار کیا ہے، اگر آپ کی فیکٹری، آپ کا کارخانہ، آپ کی مل ہمارے سیمپل کے عین مطابق اگر چیز تیار کرتی ہے، ہمیں منظور ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے۔ اگر کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی مل اس کمپنی کے اس سیمپل کو لینے کے بعد دوسری کمپنی کے سیمپل کو بنا کر اگر پیش کرتی ہے، وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کا انکار کر دیتے کہ نہیں، ہماری کمپنی نے آپ کو جو سیمپل دیا تھا، جو ماڈل دیا تھا، اگر اس طرح کی چیز تم بنا کر لائے ہو تو ہمارے سامنے پیش کرو۔ اگر اس طرح کی چیز تم نہیں بنا کر لائے تو پھر نہ تمہارے کام کی ہم کو ضرورت ہے، اور ہماری طرف سے ملنے والی جو قیمت تھی، رقم تھی، ہم اس رقم میں سے ایک پیسہ تم کو نہیں دے سکتے، انکار کر دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صاف ڈکلیئر کیا، اعلان کیا، یہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے، تم جوان ہو تو جوانی میں جوان کے لیے، تم اگر بڑی عمر کے فرد ہو تو تمہارے لیے، تم بچے ہو تو بچپنے میں بچپن کی زندگی گزارنے کے لیے، تم اگر شوہر ہو تو پھر شوہر کے لیے، تم اگر باپ ہو تو تم باپ بننے کے بعد تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ ایک باپ کو بحیثیت باپ کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ایک والد کو، ایک شوہر کو، ایک بھائی کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس میں بہترین نمونہ اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ارے بولو کس کی ذات ہے؟ ہمارے نبی کی ذات۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے دنیا کے انسانوں، اے 2020 میں زندگی گزارنے والوں، 2022 میں زندگی گزارنے والوں، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں، اچھی طرح سنو۔ کیا سننا ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کس سے محبت کرتا ہوں؟ اللہ سے، کہ احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میرا تعلق اللہ سے ہے، تو فرمایا فاتبعونی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا کہ تم کیا کرو؟ میرے نبی کی پیروی کرو۔
میرے نبی کی اتباع کرو، اس طرح سے بات کرو جس طرح ہمارے نبی بات کیا کرتے تھے۔ کان لا یتکلم الا لحاجہ، کہ ہمارے نبی بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے گھنٹوں گھنٹے دنیا کی ایران توران کی گفتگو میں گزر جاتے ہیں، آپ ضرورت کی بات فرمایا کرتے تھے۔ طویل السکت، اکثر آپ خاموش رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے کہ امت کس دہانے پر جا رہی ہے۔ امت دنیا کی مختصر زندگی گزارنے کے بعد جو آخرت کی لامحدود زندگی ہے، اس میں اس امت کا کیا بنے گا، اس کی فکر کیا کرتے تھے۔ طویل السکت، دائم الفکرہ لیست لہ راحہ، کہ ہمیشہ فکر مند، آپ کو کوئی راحت نہیں، کوئی آسانی نہیں۔ آج تھوڑی تکلیفیں آتی ہیں، تھوڑے حالات آتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے اس کے تعلق سے یہ فیصلہ ہم کر لیتے ہیں کہ اس سے تو اللہ راضی ہے، اللہ راضی رہیں گا بھی، جبھی انہیں بیمار بھی نہیں، جبھی انہیں پریشان بھی نہیں، جبھی کسی طرح کی کوئی مصیبت اس کے ساتھ نہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ معیار ہرگز نہیں ہے، یہ معیار ہرگز نہیں ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے، جس سے اللہ راضی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں اسے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ جو جتنی پریشانیوں میں ہے، جتنے حالات میں ہے، جتنے مصائب میں ہے، وہ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے زیادہ قریب کون ہے؟ سکون سے رہنے والا نہیں۔ کیوں حدیث میں آپ نے صاف فرمایا ان عظم الجزاء من عظم البلاء، کہ اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ اجر اس کو ملے گا جو سب سے زیادہ دنیا میں آزمائشوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ان اشد البلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ اس پوری کائنات میں تکالیف جھیلنے والے، مصیبتوں سے دوچار ہو کر زندگی گزارنے والے، حالات میں اپنی زندگی کو ختم کرنے والے اور ہمیشہ مصیبتوں کا سامنا کرنے والے، وہ تو حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر فرمایا جو انبیاء کے طریقے پر جتنا زیادہ گامزن ہوگا، اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا، دنیا میں اس پر اتنی آزمائشیں آئیں گی۔ اور پھر اس حدیث کی تشریحات میں حضرات محدثین نے فرمایا جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے طریقوں سے جتنا دور رہے گا، دنیا میں اسے اتنا سکون دیا جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو خیر عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ نے صاف فرمایا، قل، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، کیا فرمانا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کس سے محبت کرتے ہو؟ اللہ سے۔ یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، جو نہیں کہتا اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ہر ایمان والے کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ ارے بولو کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی تجارتوں سے، اپنے بنائے ہوئے گھروں سے اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ سب سے زیادہ محبت ایمان والے کو اللہ سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی محبت پر ہر محبت قربان، اللہ کی محبت پر ماں باپ کی محبت قربان، اللہ کی محبت پر بہن بھائیوں کی محبت قربان، اللہ کی محبت پر بیوی بچوں کی محبت قربان، اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت قربان۔ ساری محبتیں قربان کی جا سکتی ہیں اللہ کی محبت پر، حتیٰ کہ آدمی اپنی جان کی محبت اسے بھی ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کو ختم کر دے گا اس کا ایمان چلا جائے گا۔ کہ اللہ کی محبت کا سودا نہیں کر سکتے۔ ایمان والے کو تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے مقابلے میں اور چیزوں کی محبت غالب ہے تو اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا ایمان والے تم ہو، تم کو تو اللہ سے محبت ہوگی ہی، اور تم کہتے بھی ہو، یا اگر نہیں کہتے تو دل میں ہوتی ہے، دل میں اگر نہیں ہے تو اب لانے کی ضرورت ہے کہ ایمان والا اللہ کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو اللہ کی محبت لانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا صبح شام یہ کہو رضینا باللہ ربا، جیسے بھی حالات ہوں، جیسی بھی پریشانیاں ہوں، یہ کہو کہ میں تو ہر حالت میں اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوں، مجھے اللہ رب ہے، مجھے پسند ہے۔ صبح شام یہ کہو۔ تو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو یا یہ کہتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ میری تو کیا؟ میری کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتبعونی، حضور کی اتباع کرو، حضور کے نقش قدم پر چلو، حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ فاتبعونی، پھر اللہ کیا کریں گے؟ اب تک تم کہہ رہے تھے، تمہیں بول رہے تھے کیا؟ احب اللہ، کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آج کی تاریخ کے بعد جب تم کامل طریقے پر حضور کی پیروی، حضور کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارو گے، اللہ آسمان سے کہے گا، وہ بندہ کہے نہ کہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گے۔ جس بچے سے میں محبت کرتا ہوں اس بچے کو میں تکلیف میں مبتلا دیکھ سکتا ہوں، ارے بولو دیکھ سکتا ہوں، آزمائش میں مبتلا دیکھ سکتا ہوں، بیماری میں مبتلا دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے سے مجھے محبت ہے۔ لیکن جو بچہ نافرمان ہے اس کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں بھگت رہا ہے، سو ہمیں کیا کریں؟ ارے بولتا نہیں بولتا۔ لیکن جو بچہ فرما بردار ہے، اس کی محبت دل کے اندر ہے، اگر وہ
ذرا پریشان ہو جاتا ہے، باپ اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، ماں اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتی ہے، تو اگر اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر اللہ ہمیں کسی عذاب میں مبتلا کرے گا، کسی طرح کی ذلت میں مبتلا رہنے دے گا؟ کیسے دے گا؟ پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا پروانہ ہم اسے یہ دیں گے جو حضور کی اتباع کرتا ہے، حضور کے نقش قدم پر چلتا ہے، ہم دوسرا پروانہ اسے یہ دیں گے کہ ہم اس کے تمام گناہوں کو دنیا ہی میں معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس نے نادانی میں جو گناہ کیے، غفلت میں جو گناہ کیے، شیطانی اثر کی وجہ سے، شیطانی کوشش کی وجہ سے، ماحول کی آلودگی کی وجہ سے، بری صحبتوں کی وجہ سے اس سے جتنے گناہ سرزد ہوئے، حضور کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر حدیث میں آپ نے فرمایا من حفظ سنتی، جو میری سنت کی حفاظت کرتا ہے، جو میرے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اکرمہ اللہ باربع خصال، اللہ تعالی دنیا ہی میں 4 چیزوں سے اس کا اکرام کرتے ہیں۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے اسے نوازتے ہیں، اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پر المحبت فی قلوب البررہ، کہ اللہ تعالی نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ نیک لوگ، اللہ والے، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ رہے۔ علماء اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، صلحاء اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، قطب ابدال غوث اگر کسی شہر کسی علاقے میں ہو، غوث سے کیا محبت ہم کریں، غوث خود اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے دل میں، قطب کے دل میں، ابدال کے دل میں، اللہ کے ولی، اللہ کے متقی بندے کے دل میں اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے دل کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں۔ پہلا کام وَالْهَيْبَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَرَةِ، یہ بے قصار بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیا ہونا ذرا سائڈ سے لے لو، ایک سائن کر کو دیا لو، ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَالْهَيْبَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَرَةِ، جتنے فاجر لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ ڈال دے گا۔ یس سر، سوری سر، سوری سر، آفس میں بیٹھا ہے، اچانک چلا گیا، ڈانٹتا ہے، وہ نہیں ڈانٹے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارا رعب ڈال دیا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، پھر کیا ہوگا؟ جس طرح اللہ نے حضرات صحابہ کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کی ہیبت اللہ نے یہودیوں کے دل میں ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے کی اللہ تعالیٰ اس کا دبدبہ، اس کا رعب اللہ تعالیٰ زمانے کے فاجر و فاسق اللہ کے گنہگار بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اسے یجمان 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 کر کو پھرنے کی اسے ضرورت نہیں، انہیں یجمان خود اسے سلام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ارے بولو کیا کرتا ہے؟ یجمان خود سلام کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے دل میں رعب ڈال دیا، اللہ نے دل میں دبدبہ ڈال دیا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کیا آپ نے فرمایا میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے، دبدبے کے ذریعے، ہیبت کے ذریعے،
کہ کوئی قتل کے لیے آ رہا ہے تو حضور کے چہرے میں وہ شیر کو محسوس کر رہا ہے. کیا محسوس کر رہا ہے؟ شیر کو. شیر محسوس کر رہا ہے. دائیں بائیں جانب شیر ہیں. اللہ یہ دبدبہ ڈالے گا, یہ رعب ڈالے گا. کوئی پھر تم کو گالی دے کر بچ جائے, گالی نہیں دے سکتا. کوئی پھر تمہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتا. کوئی پھر تم سے رشوت نہیں لے سکتا. کوئی پھر تم سے سود نہیں لے سکتا. کوئی پھر تمہاری تشکیل کے لیے اور تمہاری تحقیق کے لیے کسی کمیٹی کو نہیں بٹھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارا رعب, تمہارا دبدبہ ان تمام لوگوں کے دل میں ڈال دے گا. جس سے تم ڈرتے ہو وہ سب تم سے ڈرنے لگے. پھر تم نہ کڑلیاں کی گلی میں گئے تو چائنا پہننے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا نہیں پڑتی؟ کڑلی بن کو جانے کی ضرورت نہیں. ایک صاحب تھے, ہاتھ میں بھی چین, گلے میں بھی چین, ہاتھا میں پورے انگوٹیاں. میں پوچھا بابا مسلمان ہوں؟ حضرت مسلمان کی ایسا پوچھ رہی؟ نہیں, تمہیں اتنے چینا پہنی نا, پورے چاندی کے پہنی سو. اچھا ٹھیک ہے. معلوم شریعت کیا ہے؟ 4 گرام سے زیادہ چاندی پہننا حرام ہے مرد کے لیے. پھر وہ کہنے لگا نہیں, میں چاول ڈالنے کڑلیاں کی گلی میں دکانہ ہی نہ وہاں جاتا ہوں. اگر میں یہ چینا گلے میں, ہاتھ میں اور انگوٹیاں پورے پہن کو نہیں گیا, انہوں منجے مسلمان سمجھ کو دبا ڈالتی. دوسروں کے اندر رعب ڈالنے کے لیے ان کے جیسا آدمی بن رہا ہے. ایک صاحب ہاتھ میں لال دھاگا, میں نے کہا یہ تو غیروں کی مشابہت ہے. کہنے لگا میں غیروں کے علاقے میں جاتا ہوں اسٹیل پاترے سامان بیچنے کے لیے, وہاں اگر میں مسلمانوں کی حالت میں گیا, اپنی شخصیت کے ساتھ گیا, وہ میرے سے سامان نہیں خریدیں گے. اس لیے میں اپنے ہاتھ میں وہ چیز پہن کر جاتا ہوں جس سے لگے کہ میں مسلمان نہیں ڈھیر ہوں, کمانے کے لیے. فرمایا تم اگر سنت پر عمل کرو گے, حدیث میں آپ نے فرمایا ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے, ہمارے نبی کا یہ جملہ ہرگز قیامت تک جھوٹ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اللہ تعالی ان گنہگاروں, فاسقوں, فاجروں کے دلوں میں اللہ تمہارا دبدبہ ڈال دیں گے, تمہارا رعب ڈال دیں گے, تمہاری ہیبت ڈال دیں گے. پھر تم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں, وہ بھاگے گا. جسے بھاگنا ہے بھاگے گا, اور جسے ماننا ہے وہ آ کر مان کر کہے گا کہ تم کتنے اچھے لگتے ہو, کیسی پیاری تمہاری زندگی ہے. جب تمہاری زندگی کا یہ عالم, تو پھر تمہارے نبی کی زندگی کا کیا عالم ہوگا, وہ کلمہ پڑھے. لیکن آج ہماری زندگی کیسی؟ اللہ حفاظت فرمائے. ارے بولو سب آمین بولو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ایک غیر مسلم کے طریقے ہم کو پسند ہیں, جبکہ حضور اور حضور کے صحابہ کی زندگی کا کیا عالم تھا, کیسے اپنی زندگی کو ڈھالا تھا انہوں نے کہ صحابہ سے کوئی نو وارث شخص آتا اسلام قبول کرنے کے لیے, اسے پوچھنا پڑتا من منکم محمدا, کہ تمہارے میں سے محمد کون ہے. اس لیے کہ ابو بکر بھی اسی طریقے پر, عمر بھی اسی طریقے پر, عثمان بھی اسی طریقے پر, علی بھی اسی طریقے پر. بڑا صحابی حضور کے جس طریقے پر گرویدہ ہے, عاشق ہے, ادنا سا ادنا صحابی بھی حضور کے ان طریقوں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھا. کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا, جس نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ حضور کون ہے اور صحابہ کون ہے. مدینے کی طرف ہجرت کر کر گئے,
صدیق اکبر کی زندگی حضور سے ایسے میل کھا گئی اور ایسی زندگی جیسے حضور کی زندگی، جیسے حضور کا لباس، جیسے حضور کی گفتگو، صدیق اکبر کی گفتگو، جیسے حضور چلتے تھے صدیق اکبر چلتے تھے، جیسے دیوانہ ہوتا ہے۔ آج کوئی فلم ایکٹر کا دیوانہ انہیں یوں کر رہا ہے، انہیں بھی یوں کرتا ہے۔ ارے کرتا نہیں کرتا، ارے کرتا ہی نہیں کرتا، کرتا ہے۔ انہیں پھٹی پینٹ پہن لیا، انہیں بھی پھٹی پہن رہا ہے۔ کئی کو پوچھا میں نے، کئی کو فیشن، ایک صاحب کہنے لگے اس سے بڑا فیشن کیا معلوم، ذری یہاں رتی پھٹی وہاں رتی پھٹی پہننے پھر رہا ہے، یہ نیا فیشن، اس سے نوا فیشن پینٹش نکالل، اس سے نوا فیشن کیا پینٹش نکال کو، پھر فیشنش نہ ہونا سو۔ 4-4 ہزار روپیے دے کر کسی ایکٹ میں آ گیا، کسی جگہ پر کوئی چیز آ گئی، انہیں پہنیا، اس کے پاس ہٹ چٹنی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، سود پر بھی لے کر جیسا چاہے جہاں سے مل جائے لے کر یہ اس ہیرو کی، اس فلم ایکٹر کی نقالی کرنے کے واسطے 4-4 ہزار کی پینٹ آج کا مسلمان خرید رہا ہے۔ انہیں پہنا نہ ویسا پہننا۔ آج تک ہوائی چپل پہننے کو لوگ عیب کی چیز سمجھتے تھے، یہ دنیا کے اللہ کے باغی بندے نے کسی فلم میں کسی جگہ پر پہن لیا، اب ہوائی چپل ایک فیشن بن گیا۔ بھئی ہوائی چپل رہ تو دیو، انہیں پھٹے پینٹ پہنیا، اس کی پھٹی پینٹ اس کو محبوب لگ گئی، انہیں پھٹے چپل پہنیا، وہ پھٹے چپل اسے پسند آ گئے، ورنہ اس سے پہلے اس کا حال یہ تھا کہ یہ کبھی پھٹا جھبا پھٹا سڑک نہیں پہنتا تھا۔ جب گنڈی ایک بار نکل گئی تو اسے گنڈی کو لگا کو پہننے کو انہیں عیب سمجھتا تھا۔ آج 10 جگہ کپڑے پھٹے ہیں، اس کپڑے کو پہننے کے لیے یہ فخر سمجھتا ہے۔ ارے سمجھ رہا نہیں سمجھ رہا ہے؟ پوری زندگی بیان کرے، بولے کہ ٹخنے سے نیچے جو اپنے پیر کی بڑی ابری ہوئی ہڈی ہے اس کے پیچھے پینٹ مت پہنو، اس کے نیچے پینٹ مت لٹکاؤ۔ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے مسلمان کو؟ انگریز جو تمہارے دین کا دشمن، تمہارے اسلام کا دشمن، تمہارے قرآن کا دشمن، جس نے لاکھوں قرآنوں کو جلایا، جس نے لاکھوں علماء کو شہید کر دیا، وہ انگریز دشمن 3/4 پہن لیا۔ آج کا مسلمان بڑی فخر کے ساتھ 3/4 پہنتا ہے۔ ارے پہن رہا نہیں پہن رہا ہے؟ بولو صاحب، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہمیں کس کا طریقہ پسند ہے۔ انہیں واش روم میں بھی بیٹھ کو ہم نے یاد نہیں کرتا، اس کے طریقے مجھے اور آپ کو پسند ہیں۔ واش روم میں بیٹھ کو یاد نہیں کرتا انہیں۔ اور حضور کیا کر رہے ہیں؟ حضور کو منبر دیا گیا، جنت قیامت میں محشر میں مقام محمود دیا جائے گا، آپ اس پر اپنا داہنا ہاتھ رکھ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو منبر ہے، اس منبر پر، اس طرح کے منبروں پر حضرات انبیاء جیسے ہی اپنا قدم رکھیں گے، اس پر بیٹھیں گے، وہ منبر اس نبی کو تخت کی شکل اختیار کر ان کے مقام تک پہنچا دے گا۔ حضور اپنے منبر پر ہاتھ رکھ دیں گے، اگر میں بیٹھ گیا تو میری امت کے گنہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں وہاں نہیں ملیا، پل صراط پر دیکھ لینا، اپنی امت کو فرما رہے ہیں۔ میں اگر وہاں نہ ملوں تو کوثر پر دیکھ لینا کہ اپنی امت کو آب کوثر پلا رہا ہوں گا۔ کیسا آب کوثر؟ اس کا یہ قطرہ اگر کسی کے حلق میں چلا جاتا ہے، ہزاروں ہزار سال وہ زندگی گزار لے، اسے کبھی پانی کی پیاس نہیں لگتی۔ وہ آب کوثر حضور پلائیں گے۔ جنت کا مزہ ایک طرف، آب کوثر کے یہ قطرے کا مزہ ایک طرف۔ حضور اپنا دیدار کرائیں گے۔ جو ہمیشہ فکر مند، ہمیشہ غمزدہ، آج ان کے طریقے مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہیں۔ میرے چلنے کا طریقہ
اب تو نوجوان گلیوں میں عجیب طرح سے یوں چل رہی ٹیڑھا ہو کو، پتہ نہیں کیا کیا طریقہ ہے، وہ بھی کن تو بھی کریا رہیں گا. اب وہ طریقہ انہیں جھک کو چلیا تو جھک کو چلتی. اب یہ دیکھنا باقی ہے اگر کون تو بھی رین کو چلیا، اب تک پاؤں کو چل رہے تھے، اگر کون تو بھی گھٹنوں کے بل چلیا، میرا انداز انہیں بھی گھٹنوں کے بل چلیں گا شاید. کئی کو گھٹوں نے پسند نہ، سیمپل بن گئے، سیمپل. ہزاروں ہزار روپیے خرچ کر کر وہ جو فلم ایکٹر ہے اس کی طرح آدمی بن رہا ہے اور اپنے آپ کی تشہیر کر رہا ہے. انہیں بولتا ہے اس میں بھی منجے کیا ابھی فرق نہیں، بتو دیکھیں گے. ارے کر رہا نہیں کر رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. ایک حجام کہنے لگے کما لیتے ہو، ہاں مسلمان اور دیندار لوگ آتے ہیں زیادہ کمی نہیں ہوتی، ان کی کٹنگ کے خالی 50 روپے. انہیں کیا کرتی، ذرا صحیح کٹنگ ذرا اوپر سے کٹا لے چل جاتی، 50 روپے. وہ نوجوان آئے تو 14-15 سال کے 17-18 سال کے جو ٹک ٹاک میں فلاں میں ناچنے والوں کے نئے نئے ڈیزائن آپ کو بتاتی، انہوں آئے تو کمائی کتنی، یہ کٹنگ کو 4000 روپے ملتی گئے. کتنے مل رہی؟ ارے بولو کتنے؟ 4000. ہمارے علاقے کی بات کہیں، باہر کی بات نہیں. اس میں نقشہ جناب محترم کی تصویر، اللہ جو نبی ہمارے لیے کڑھے، ہمارے لیے راتوں کو قربان کر دیا، دن رات ایک کر کر مستقل آپ کی قربانی کو میں آئندہ عرض کروں گا. اتنا سب کچھ ہمارے خاطر آپ نے برداشت کیا، ہمیں اس نبی کے طریقے پسند نہیں ہیں. تیسری چیز آپ نے فرمایا وَالسِّعَةُ فِي الرِّزْقِ، جو حضور کے طریقوں میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی روزی میں وسعت کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ وسعت کا تو کیا، اللہ بڑھا دیتے ہیں. ان کے طریقہ میں چل رہی نا، ان کے طریقوں میں چل رہی نا، کیا روزی مل رہی ہے؟ کیا تو اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے؟ ایک کٹنگ میرے جیسی کٹا لے 10,000 دیا تو بول رہا ہے. ارے بولو مل رہی. اس کے لیے آج کا ہمارا نوجوان مسلمان چوری بھی کر رہا ہے. ایسے واقعات بھی ہیں. باپ کی پاکٹ منی سے پیسے ہڑپ کر لیے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ ویسی کٹنگ نہیں کرائے گا، بچے کو کرانا ہے، اس لیے باپ کے پیسے چرا لیے. ماں کے پیسے، ایک واقعہ ہے کارگزاری کہ عمرے کو جانے کے لیے ماں نے پیسے جمائے، ماں کے ان پیسوں کو چرا کر بچے نے اپنی ناجائز خواہش کو پورا کیا اور اس کٹنگ کو کرایا جو کٹنگ غیروں کی ہے. واقعات ہیں. جبکہ یہ ایک سنت کا کیا عالم، یہ ایک سنت پر عمل کا کیا عالم. شیخ احمد سرہندی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی خانقاہ میں. جو لوگ سرہند گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کیسا عجیب حضرت کا منظر تھا، کیسا عجیب منظر تھا. سلسلہ چشتیہ کے بزرگ آئے، انہوں نے کہا کئی دن سے لوگوں کو پیٹ میں قبض ہوتا ہے. اللہ والے جو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھار دل کا قبض ہوتا ہے. یہ الگ دنیا ہے، الگ چیز ہے. اب وہ کوئی مشکل بھی نہیں، آدمی وہ چلے گا اللہ کی محبت میں، اللہ وہ سمجھا دیں گے، اپنی جگہ ہے. تو وہ کہنے لگے دل کا قبض ہو گیا تھا. آپ کے شیخ استاد نے خواجہ باقی باللہ کے پاس میں آیا، ان کی توجہ پڑی، دعاؤں کا اثر تھا، میرا دل کھل گیا، اللہ کی محبت اور زیادہ آ گئی. تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے پاس تو سنت پر عمل کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سنت پر عمل کرنا ہے کرو، نہیں تو جاؤ. پھر ان کو غصہ آ گیا، اللہ والے ہیں، وہ بھی اللہ والے ہیں، ٹیسٹ آ گیا، حال میں آ گئے، وجد میں آ گئے، وجد طاری ہو گیا. جس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے پورا پنجاب حرکت کرنے لگا. اللہ والے کو غصہ آ گیا کہ پوری پنجاب کی سرزمین سرہند کا پورا علاقہ حرکت کرنے لگا، جنبش کرنے لگا، ہلنے لگا. ذرہ 15-20 سیکنڈ کا زلزلہ آ گئے،
آدمی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے. پوری سرزمین ہلنے لگی، سرہند کی، پنجاب کی. حضرت تو حضرت تھے شیخ احمد سرہندی، اکبر بادشاہ سے نہیں ڈرے، اس کا خاتمہ کیا، اس کے دین الہی کو زمین کے نیچے دفنا دیا. اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہو گیا اس کو چھوڑا نہیں. تو حضرت نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ تاخچے میں مسواک رکھی ہوئی ہے اس کو لے آؤ. جب لائی گئی مسواک سے زمین کو مارا، ساری حرکت، سارا ہلنا بند ہو گیا. پھر حضرت نے فرمایا دیکھو تم نے یہ کیا، تم جب دیش میں آئے، جلال میں آئے تو تم نے سرہند کی، پنجاب کی زمین کو تم نے ہلایا ہے. اگر میں دیش میں آ جاؤں تو پوری پنجاب کی سرزمین میں جتنے مردے زمین کے اندر دفن ہیں، اگر میں اللہ سے کروں وہ سارے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں. اتنی طاقت میرے اندر بھی ہے حضرت. کسے بتا رہی تمہارا غصہ، تمہارا جلال کسے بتا رہی؟ جاؤ دنیا کے لوگوں کو بتاؤ میری وہی بات ہے. تمہاری یہ کرامت اپنی جگہ ہوگی، میری یہ کرامت کہ پوری سرزمین پنجاب کے مردوں کو دعا کر کر، اللہ سے مانگ کر، پلک جھپکنے کے برابر میں کھڑا کر دوں. یہ میرے اندر بھی طاقت ہے. لیکن سنو، اس سے 1000 گنا بڑی طاقت یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے نبی کی ایک سنت پر عمل کر لے، یہ ایک سنت پر عمل کر لے، ایک داڑھی کی سنت پر عمل کر لے، ٹوپی کی سنت پر عمل کر لے، کھانے میں بسم اللہ پڑھ کر کھا لے، غیروں کی طرح کھڑے ہو کر نہ کھائے، غیروں کی طرح الٹے ہاتھ میں چائے پینا فیشن، واہ سیدھا ہاتھ کے شل ہو گئے، لقمہ مارا لے، کچھ بھی نہیں، صحیح سالم ہے. آج طریقہ پسند نہیں، غیروں کا طریقہ پسند ہے. پانی بھی الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، باٹل ہی اٹھاتا ہے پیتا ہے. علماء نے لکھا شدید مجبوری کے علاوہ جان بوجھ کر باٹل میں پانی پینا خلاف سنت ہے. مجبوری کیا بھی نہیں ہے، سفر میں بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں، گھر گھر میں باٹلوں کا انتظام، بڑے بڑے برتنوں میں پانی پینے کا نظام، خلاف سنت لکھا علماء نے. اس لیے پھر آگے چوتھی چیز آپ نے فرمایا جو میری سنت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حالت میں موت دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں موت. والثقة فی الدین، اللہ تعالیٰ دین پر استقامت دیتے ہیں. کیسی استقامت کہ حالت اسلام میں، دینی حالت میں، ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے. ہمیں کیا سمجھ، ہمیں مسلمان ابھی، ہمیں مسلمان بن کچھ مرتی سو، کلمے کے ساتھ مرتی سو. حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں نے 70 سے زائد صحابہ سے ملاقات کی، ہر کوئی یہ کہتا تھا ہمارے خاتمے کے بارے میں اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. جب صحابہ اتنے فکر مند تو پھر ہمارے ایمان کی کیا گارنٹی. لیکن اگر ہم سنت پر عمل کریں اللہ پہلا انعام کیا دے گا؟ ارے سب بولو، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالے گا. علماء کے، صلحاء کے، دینداروں کے، مبلغین کے، بزرگوں کے، سب کے دلوں میں اللہ محبت ڈالے گا. دوسرا فائدہ، جتنے اللہ کے نافرمان بندے ہیں، بڑے چودھری فلاں فلاں فلاں، اللہ سب کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالے گا، تمہارا دبدبہ ڈالے گا. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے گا. ایک ایک سنت پر عمل کر کے دیکھیے اللہ کیسی برکت دیتے ہیں. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ دین میں مضبوطی دے گا، حتیٰ کہ اسی دین پر بندے کا خاتمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.